بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علوم الحدیث کا مطالعہ کرتے کرتے آج ہمارا ٹاپک ہے خبر کی اقسام اور علم الحدیث کی اصطلاحات، جو اب سے ایک لیکچر سے پہلے یعنی 2 لیکچر پہلے کی جو تھا اس میں تھا، تو آج اسی کے اندر ہی ہمارا ٹاپک چل رہا ہے ضعیف احادیث کی ریسرچ کا طریقہ کار۔ یعنی اس سے پہلے تو پچھلے لیکچر میں ہم جرح و تعدیل کی بات پہ چل گئے تھے نا، بندوں پہ، لیکن اب ہم آتے ہیں خاص طور پر ٹاپک اس پہ ضعیف حدیث پہ۔ ضعیف حدیث کون سی؟ آپ کو یاد ہوگا پچھلے لیکچرز میں جو ہم نے پڑھا تھا کہ ضعیف حدیث وہ ہے کہ جو ویک، ضعیف کا مطلب کمزور احادیث، ویک احادیث کے جو جس کے بارے میں انریلائبل حدیث کی جو حدیث انریلائبل ہے، تو اس پہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے خاص طور پہ ٹرمینالوجی میں آپ سے شیئر کروں گا، علوم الحدیث کا تعارف، اور اس میں جو بکس جس کی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، اور ایک پوری ہسٹری میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے ہسٹوریکل ایویڈنس آپ کیسے لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اور آپ کو پھر یہ بتایا تھا کہ حدیث کس ٹائپ کی ہوتی ہیں، کہ کس طرح سے آپ کوالیفائی کرتے ہیں۔ ایک تو متواتر تو وہ ہے کہ جو بالکل 100% اوتھینٹک ہے، خبر واحد وہ ہوتی ہیں کہ جس میں اکا دکا افراد کی ہوں، تو ان میں سے وہ ریلائبل ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی، تو اس کی پھر ٹائپس ہم نے دیکھی تھیں، اور پھر یہ دیکھا تھا کہ مقبول کہ ایکسیپٹیبل جو حدیثیں ہیں وہ صحیح ہو سکتی ہیں، یعنی 80-90% ایکسیپٹیبل ہے، اور حسن ہوتی ہے کہ جو درمیانے لیول کی ہے، کہ جیسے آپ کہہ لیں 60-80% کہہ لیں، یا 50-60-80% کہہ لیں، اس طرح کی ہوتی ہیں۔ اور پھر ضعیف ہوتی ہیں، ضعیف ویک ہوتی ہیں کہ جو 1-50% کے بیچ میں۔ اچھا، اور اس سے بھی نیچے جو بالکل ہی جعلی مردود قسم کی حدیثیں ہیں، تو وہ ہوتی ہیں آپ کا اسپیم ہے، مردود، ان ایکسیپٹیبل ہوتی ہیں، جو 0 سے مائنس آپ کر لیں، -1% سے -100% آپ کہہ لیں۔ یہ جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے عرض کیا تھا۔ تو اب ہم آتے ہیں ضعیف حدیث جو 1-50% والی ہوتی ہیں، اس میں کیا کیا ٹرمینالوجی ہے اور کیا کیا یوز ہے، کیسے آپ کریں گے، تو وہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ تعارف پہلے تو کر لیں کہ ضعیف کا لغوی معنی تو ضعیف کا مطلب عربی میں، اردو میں تو آپ کا ضعیف ہوتا ہے نا کہ بیمار، لیکن عربی میں ایک آپ کا ضعیف ہوتے ہیں، اور قوی کا الٹا معاملہ یعنی کمزور، آپ کہیں اس کو اردو میں کہہ لیں کہ کمزور حدیث ہے، یعنی اس حدیث میں ایویڈنس کمزور ہے، یعنی حدیث تو جو بھی ہو لیکن اس کا ایویڈنس کمزور ہے۔ مراد یہ ہے کمزوری جسمانی بھی ہو سکتی ہے، مانوی بھی، لیکن یہاں پہ مانوی کمزوری پہ ہی ہمارا مراد ہے۔ یہاں پہ اصطلاحی مفہوم میں ضعیف وہ حدیث ہے کہ جس میں حسن حدیث کی شرائط مکمل طور پر نہیں آتی، یعنی حسن حدیث وہ ہے کہ جو 60-80% تک کی ہو، تو یہ اس سے کم ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے ضعیف ہے، کمزور ہے حدیث۔ اب کمزوری کا مطلب یہ ہے کہ بھی ہم اس پہ 100% یقین نہیں کر سکتے، اب یہ پتہ نہیں کہ وہ اوتھینٹک ہے کہ نہیں ہے، مراد یہ ہے۔ یعنی ضعیف کا یہ مطلب نہیں کہ لازمی یہ کوئی جعلی چیز ہے، بس یہ کہیں گے ضعیف ہے، کمزور چیز ہے، اب کچھ پتہ نہیں بھائی، اس کا کچھ ایویڈنس ہمیں نہیں ملا۔ تب یہ دیکھیے کہ صحیح حدیث کے جو درجات ہیں وہ ہم پہلے بھی بات کر چکے تھے کہ راویوں کی کمزوری کی شدت سے بھی ہو سکتی ہے کہ بندے ریلائبل کتنے، اگر بہت سارے ایک بندہ ہی ریلائبل ہے تو پھر ضعیف آپ کہہ لیں 50%، زیادہ بندے ہیں جو ریلائبل نہیں ہے تو اس کو 20% کہہ لیں، بہت ہی زیادہ ضعیف ہے یعنی سارے کے سارے بندے ہی کمزور بندے ہیں۔ کمزور کیسے ہیں؟ جو پچھلے لیکچر میں ہماری پوری بات چلی تھی جرح و تعدیل میں، تو پتہ چلا کہ انتہائی ضعیف ترین ہے، 50% کہہ لیں۔ اور منکر کی ٹرمینالوجی بھی آتی ہے جس کو 0% کہہ لیں کہ یار یقین آ گیا کہ نہیں بھئی اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بالکل ہی یار یہ کمزور چیز ہے۔ اور جہاں پہ آپ کو اتنا ہی کنفرم ہو جائے کہ یہ تو ہے ہی جعلی، تو پھر آپ -1 سے 100% آپ کر لیں۔
-100% تک لے جائیں کہ اتنی گھڑی ہوئی جعلی حدیث ہے. اس طرح سے آپ کوالیفائی ایسے کرتے ہیں. اب ضعیف حدیث کا استعمال کیا ہوگا؟ حدیث میں شدید نوعیت کی کوئی کمزوری نہ ہو، مثلا 50% کی ہے، تو اب بات جو اس میں کوئی ایتھیکل کی بات ہے تو چلو پھر ٹھیک ہے، یہ ہو سکتی ہے کہ یہ بات ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو، یا ہو سکتا نہ کی ہو، کسی اور بندے نے کی ہو، لیکن بات اچھی ہے، چلو ٹھیک ہے بھی. حدیث کو کسی اصل حدیث کی تحت درج لازمی کریں آپ، یعنی اس میں جو بات ہوئی ہے اس بات کو کسی صحیح حدیث میں، صحیح حدیث وہ ہے کہ جو ریلائبل ہے، 80 to 90% تک ریلائبل ہے، جو اس کے ساتھ آپ میچ کر لیں دونوں. اگر ایک ہی بات آ رہی ہے تو پھر چلو کنفرم ہو جائے گا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. اچھا، عمل کرتے ہوئے اس حدیث کی ثابت شدہ ہونے پہ یقین نہ کریں، بس احتیاطاً عمل آپ کر لیں، احتیاطاً کہ چلو یار اچھی بات ہے نا تو ٹھیک ہے. یہ کن سکالرز نے کہا؟ ابن حجر صاحب جو 852 ہجری میں انتقال ہوا ہے، انہوں نے اپنی بک میں اس کی پوری یوز کرنے کی پوری بات کی. اس طرح ایک اور سکالر نے فتح المغیث، غالباً یہ بھی ابن حجر ہی کی ہے، تو انہوں نے لکھا، یا غالباً اس کے سکالر اور ہیں، مجھے کنفرم نہیں. اچھا، عام مسلمان کو چاہیے کہ وہ ضعیفہ حدیث سے اجتناب کریں. نہیں، یہ تو صرف سکالر کی بات میں کر رہا تھا، لیکن اگر آپ عام آدمی ہیں تو پلیز پھر ضعیف حدیث کو ویسے ہی آپ چھوڑ دیں، بالکل اجتناب کر دیں، چھوڑ دیں اس سے. یعنی اس میں کوئی مولوی صاحب سنا رہے ہیں، آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ ضعیف حدیث ہے، تو پھر کوئی پتہ نہیں یہ جعلی ہے کہ صحیح ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دیں. اور پھر ان مولوی صاحب سے بھی آپ بچ جائیں، کیونکہ وہ ایک بالکل کمزور حدیثیں ہی آپ کو وہ سنا رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ نیک بندے ہی ہوں. اس لیے کہ جیسا کہ عرض کیا تھا کہ بہت سارے پرانے زمانے میں ایسے لوگ ہوتے تھے کہ جو ہوتے بڑے نیک تھے، لیکن بغیر کسی ریسرچ کے جو بات سنی وہ اس کو حدیث کہہ کے بیان کر دیتے تھے. تو اس لیے احتیاط آپ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر نہیں ہوئی تو پھر آخرت پہ آپ پہ اثر جا سکتا ہے. یعنی اور کچھ نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اگر پوچھ لیں کہ ہاں بھائی یہ تمہیں جب کنفرم نہیں تھا کہ یہ میری بات ہے تو پھر میرے نام پہ کیوں کر رہے تھے؟ اگر یہ پوچھ لیں تو بتائیں ہمارا کیا حال ہوگا. اس لیے احتیاط ہی کریں بھائی. اچھا، اب ضعیف حدیث کی جو ٹرمینالوجی ہے، جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، وہ میں آپ سے عرض کر دوں، کیونکہ یہ آپ جب بھی حدیث ریسرچ میں آپ پڑھیں گے تو عربی میں ہی ہوگا نا، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ لکھا ہوگا اسقاط سند، یعنی لائن آف نیریٹرز کا ٹوٹنا. یعنی اس میں کوئی ایسے راوی ہیں کہ جو غائب ہیں، ان کا نام نہیں پتا کون ہے، اب پتہ نہیں ریلائبل ہے کہ نہیں، ہمیں بندہ ہی نہیں پتا کون ہے. یہ وہی میں نے مثال دی تھی کہ جیسے ایک راوی مسٹر اے نے کیا کہ میں نے مسٹر بی سے سنا. اب مسٹر اے جو ہے ان کی آپ نے بیبلیوگرافی پڑھی، پتہ چلا کہ وہ 150 ہجری میں پیدا ہوئے، اور مسٹر بی جن سے یہ سن رہے تھے تو مسٹر بی پتہ چلا کہ وہ 130 ہجری میں فوت ہو گئے تھے. تو پھر کیسے پھر بیچ میں ان میں ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب ہے بیچ میں کوئی آدمی ہے جو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون ہے. اچھا، وہ مسٹر اے نے کوئی جھوٹ نہیں کہا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے مسٹر بی کی سے سنا ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ مسٹر بی کی بات کو میں بیان کر رہا ہوں. اگر یہ بات کی تو جھوٹ نہیں کہا نا انہوں نے. تو چلو ٹھیک ہے کہ بندہ جھوٹ نہیں ہے، لیکن یار بیچ میں بندہ غائب ہے، ہمیں نہیں پتا کون ہے. معلق حدیث، معلق ہوتی لٹکی ہوئی حدیث جو ہے. معلق کا مطلب یہ اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لٹکا ہوا. یعنی ایسی سند کو معلق کہیں گے کہ جس کو اوپر کی جانب تو ملی ہوئی ہے لیکن نیچے کی جانب ٹوٹی ہوئی ہے. اب اس کی وجہ سے اس چیز کی طرح ہو جائے گی کہ وہ چھت سے جیسے لٹکی ہوئی ہے، یار ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے، کنفرم نہیں ہے ابھی تک، تو اس لیے لٹکی ہوئی ہے. مثال کے طور پر اگر حدیث میں بتایا گیا کہ مسٹر اے نے بی سے سنا، بی نے سی سے، سی نے ڈی سے، ڈی نے ای سے، پھر ایف سے، اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آ گئی بات. تو اب اس میں آپ کو ہوتے ہوتے آپ کو سب کا پتہ چلا، لیکن اب جناب یہ پتہ چلا کہ یہ جو شروع کے پہلے بندے ہیں نا مسٹر اے، اب ان کی ڈیٹیل نہیں پتا میں،
اس لیے ابھی یہ لٹکی ہوئی حدیث ہی آپ کہیں گے کہ یار ابھی ہمیں کنفرم نہیں ہے کہ یہ ریلائبل ہے کہ نہیں۔ اچھا، مرسل حدیث ہوتی ہے کہ ڈھیلی ڈھالی حدیث ہوتی ہے۔ مرسل حدیث وہ ہوتی ہے کہ جس کی اسناد ڈھیلی ڈالی ہوں، جس میں جانے پہچانے راویوں ہی پر کوئی انحصار ہی نہ ہو، یعنی کہ جو ایسے راویوں کے نام سے وہ آئی ہیں، نام پورے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن بندوں کا ہی نہیں پتا کون ہے، اور وہ تو پھر اس کو مرسل حدیث کہتے ہیں کہ یار یہ ڈھیلی حدیث ہے، کچھ نہیں کہہ سکتے ہم اس میں، کنفرم نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے یا کسی اور بندے کی بات ہے۔ اچھا، پھر ایک ٹرمینالوجی آتی ہے معضل حدیث۔ معضل حدیث یعنی تھکی ہوئی ہے چیز، کہ جس میں دو مسلسل راویوں کے نام ہی غائب ہوں۔ یہ وہی بات کہ جیسے میں نے مثال ابھی عرض کی تھی کہ جیسے مسٹر اے اور بی میں پتہ چلا کبھی ملاقات ہی نہیں ہو سکتی دونوں میں، تو ایک غائب ہوگا نا بیچ میں۔ لیکن لیٹ سپوز کہ مسٹر اے بتا رہے ہیں میں نے بی کی حدیث بیان کر رہا ہوں، اور مسٹر اے پیدا ہوئے 150 میں، اور مسٹر بی جو ہے وہ فوت ہوئے 100 ہجری میں، تو 50 سال کا فرق ہے وفات اور پیدائش میں، تو بیچ میں پھر ایک بندہ نہیں ہوگا، دو ہوں گے، یہ زیادہ کمزور صورت ہوئی۔ تو اس لیے یہ منقطع حدیث، منقطع کا مطلب کاٹنے والی حدیث، یعنی یہ وہ ہے کہ جس کے سند کسی بھی وجہ سے ٹوٹی ہوئی ہو، تو اس کو منقطع حدیث بھی کہہ دیتے ہیں۔ منقطع یعنی کٹی ہوئی حدیث، کہ جس میں وہ راوی کے وہ نام ہی کٹے ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں سے، کوئی ایک نہیں، کئی جگہوں سے کٹے ہوئے ہیں۔ پھر مدلس حدیث، مدلس میں کنفرم ہو گیا کہ یہ عیب چھپانا گیا بندے نے، یعنی اس نے ایک فراڈ کیا، یعنی اس نے بندے نے ایک تدلیس کرنے والا راوی حدیث کی عیوب کو جان بوجھ کر چھپا رہا ہے، اور اس حدیث کو مدلس کہتے ہیں۔ اب آپ کو کیسے پتا چلے گا جی؟ یعنی وہ حدیث میں کوئی بات ایسی ہے کہ جس میں جو قرآن سے میچ نہیں کر رہی، تب بھی یہ مدلس ہو سکتی ہے کہ جناب وہ بندے نے یہ پوری بات نہیں کی اور اس میں وہ غائب ہے۔ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگلے نے اس حدیث کے اندر کوئی کمزوری تھی لیکن چھپا دی اور باقی بات صحیح کر لی، لیکن پھر اس کے بعد آپ نے اسی حدیث کو کسی اور راوی کے نام سے دیکھا تو اس میں وہ پوری کہانی آ گئی سامنے۔ تو یہ آ گیا نا کہ یہ ایک فراڈ کی طرح ہی ہے نا کہ اگلے نے چھپایا۔ اچھا چلیں حسن ظن رکھیں، اگلے نے نہیں فراڈ کیا لیکن اگلے نے بات پوری نہیں کی، جو بھی غلطی ہو ان کی، جو معاملہ بھی ہو، تو اس نوعیت کا بھی سلسلہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ ضعیف حدیثیں ایسی ہوتی ہیں۔ مزید آئیے آگے۔ اچھا یہ دیکھیں کہ یہ جو میں اگزامپل آپ کو عرض کر رہا ہوں نا، تو یہ میں اس لیے 1 to 50% کہہ رہا ہوں، یعنی کسی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 50% اوتھینٹک ہے، یہ تو 1% اوتھینٹک ہے، یعنی یہ مدلس کو آپ کیا کہیں گے؟ جب آپ ذرا فیصلہ آپ کریں، میں تو کہوں گا بالکل یار یہ 1% تک آ گیا، بلکہ شاید 0% تک چلا جائے گا یہ، اور یہ معلق جو لٹکی ہوئی ہے یار یہ ہوگی 30%۔ یعنی اب ظاہر ہے کہ یہ نمبرز میں کر رہا ہوں، محدثین نے یہ نہیں کیا، انہوں نے نمبرز نہیں کیے، لیکن یہ جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی چیز ہوگی یار لیکن ہے تھوڑی سی مضبوط۔ اچھا جس میں بندہ غائب ہے اس کو آپ کہہ لیں 10% ہوگا یار، کچھ پتہ نہیں کہ یہ کس حد تک اوتھینٹک ہے کہ نہیں۔ اچھا اگلی ٹرمینالوجی دیکھیں، مرسل خفی، یعنی ڈھیلی ڈالی چیز۔ یہ وہی مرسل جو آپ ابھی سن چکے، مرسل کا مطلب ڈھیلی ڈالی سی چیز ہے، یعنی ایک راوی اسے کسی ایسے استاد سے روایت کرتا ہے جس سے اس راوی کی ملاقات ہوئی ہو، یا کم از کم جو اس کے زمانے میں موجود ہو، لیکن راوی نے استاد سے کوئی بھی حدیث سنی نہیں ہو۔ یعنی کیسے ہوا؟ یعنی لیٹ سپوز مسٹر اے اور بی ایک ہی ٹائم کے ہیں، لیکن پتہ چلا مسٹر اے کہہ رہے ہیں میں نے 20 کی حدیث سنی ہے، اور مسٹر اے جو ہے رہتے ہیں عراق میں اور کبھی سفر نہیں کیا، اور مسٹر بی رہتے ہیں اسپین میں اور ان کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی، انہوں نے بھی سفر نہیں کیا، وہ بھی اسپین سے نہیں نکلے، تو پھر اس کو آپ کہیں گے کہ مرسل خفی، یا
چھپی ہوئی کوئی چیز ہے، پتہ نہیں کیا ہے. یعنی کہنے کو اگر تو وہ مل جاتے مسٹر اے تو پوچھ لیتے بھائی کیسے ملاقات آپ کی ہوئی، تو اگلے وہ بتا دیتے ہاں جناب میں حج کرنے گیا تھا ایک دفعہ، اور وہ بھی حج کرنے مسٹر بی بھی آئے تھے، تب میں نے ان سے سنا تھا، چلو بات معقول ہوتی. لیکن وہ بھی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں نا. اب ظاہر ہے کہ وہ مسٹر اے اور بی آپ جب ریسرچ کر رہے ہیں، آپ لیٹس سپوز آپ امام بخاری ہیں، آپ ریسرچ کر رہے ہیں، تو اب وہ مسٹر اے اور بی پہلے ہی فوت ہو گئے. اب وہ ان کے جو بچے ہیں وہ بتاتے ہیں نہیں جی وہ دادا جی نے تو کبھی سفر ہی نہیں کیا، اور مسٹر بی کے بچے بھی بتاتے ہیں جی دادا جی نے کبھی سفر نہیں کیا. تو پھر بات ختم، پھر تو کنفرم ہو جائے گا. اچھا معنعن اس کو عربی میں کہتے ہیں، یا اس کو منن بھی کہہ دیتے ہیں، یعنی ان کہہ کر بات کرنا. اب یہ کیا ہے؟ یعنی یہ عربی میں یہ لفظ حدیث میں آپ کو ملے گا ان کا لفظ. ان کا مطلب ہے فلاں ان فلاں سے یہ سنا، یعنی بندے کا نام نہیں بتایا میں نے جی فلاں سے سنا، میں نے فلاں سے سنا، میں نے فلاں. اب وہ فلاں کون ہے بھائی؟ وہ بندہ کیا ریلائبل آدمی ہے کہ نہیں؟ سوال یہ ہے. تو اس لیے اس کو معنن حدیث کہہ دیتے ہیں. تو اس کو آپ کتنے پرسنٹ میں آپ رکھیں گے؟ نمبر آپ خود کر لیں، یعنی آپ کو جو فیل ہو رہا ہے آپ اس لحاظ سے خود سوچ لیں کس حد تک اوتھینٹک ہے. 1 to 50% کے بیچ میں کہاں رکھیں گے؟ متروک حدیث. متروک کا مطلب یہ ہے کہ جس کی سند میں کوئی ایسا راوی موجود ہے جس پر جھوٹ بولنے کا الزام ہے لیکن پروف نہیں ہے کہ جھوٹ بولتا تھا. دیکھیں چلو آپ کنفیوز تو ہو گئے نا یار، یہ اس میں ایک فلاں آدمی ہے مسٹر فرض کر لیں کوئی ابراہیم بن عبداللہ ہے لیٹس سپوز، تو اب وہ صاحب جو ہیں ان کے بارے میں کوئی الزام ہے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے لیکن یہ کنفرم نہیں ہے. تو پھر کیا خیال ہے، اس کو آپ 0 پہ کریں گے؟ نہیں یار، میرا خیال ہے 10% ہو یا 5% پہ آپ کر سکتے ہیں. منکر حدیث. منکر وہ حدیث ہے کہ جس کے اسناد پہ کوئی ایسے راوی ہو کہ جو کثرت سے غلطیاں کرتا اور عام طور پر لاپرواہی برتا رہا ہو، اور اس کے گناہوں میں مشغول ہونے میں بھی کوئی مشہور کوئی وہ ہے ان کے بارے میں کچھ، تو اس کو منکر کہتے ہیں کہ نہیں بھی یہ ان ایکسیپٹیبل ہے. اس کو اب آپ نمبر آپ خود دے دیں، 1% کہہ لیں آپ کہ یار اس میں بندہ ہمیشہ ہی بیچارہ غلطیاں کرتے رہے اور وہ ہے، تو کوئی پتہ نہیں حدیث میں بات صحیح ہے کہ نہیں ہے. پھر معلل حدیث. معلل ہوتی کمزور اور مسترد کی گئی حدیث، یعنی اصطلاحی مفہوم میں یہ اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں کسی پوشیدہ خامی کی وجہ سے اس کی صحیح ہونا مشکوک ہو گیا ہے، اگرچہ بات جو ہے وہ حدیث صحیح لگ رہی ہو. اگر کسی حدیث کے راوی پر وہمی ہونے کا الزام ہو تو پھر اس کو حدیث معلل جن جاتی. معلل کیا ہے کہ جس میں علل یعنی ایک کچھ نہ کوئی خامی ہے بھی اس میں. اب اس کے نمبر آپ خود دے دیں، شاید ہو سکتا ہے آپ 2 یا 3% تک لے جائیں اسے. یار بندے میں کمزوری ہے، پتہ نہیں اب حدیث کی بات ٹھیک لگ رہی ہے اسے، تو اب وہ ہو سکتا ہے یار بندے نے بیچارے نے وہ ان کی وہمی کوئی تھے اور پتہ نہیں کیا لفظ کچھ کا کچھ کہہ دیا انہوں نے، ہو سکتا ہے نا. نامعلوم راوی کے بنیاد بیان کردہ حدیث. اب راوی کی آپ کو کوئی ڈیٹیل نہیں پتا، وہ کون صاحب ہیں، ریلائبل ہیں نہیں ہے، ان کی کثیر کنفیوز نام ہوتے ہیں بندے کا. ظاہر ہے اگر صرف یہی لکھا ہو عبداللہ نے کیا، وہ عبداللہ کون ہے بھائی؟ عبداللہ نام کے تو بہت بندے ہوں گے، یا محمد کہتے ہیں تو محمد نام کے تو بہت سارے ہزاروں بندے ہوں گے. اب آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کس بندے کی بات ہو رہی ہے کہ جس کے نام سے یہ حدیث آپ تک پہنچی ہے، تو اس لیے آپ کو پتہ نہیں چلے گا، تو یہ بھی کمزور ہے. اچھا وہ بات اگر آپ کو بڑی لاجیکل لگ رہی ہو تو چلو آپ کہہ لیں 10%. بات ہی ان لاجیکل قسم کی اور بندے کا نام بھی نہیں پتا، پھر آپ ہو سکتا ہے 1% یا 0% پہ لے جائیں آپ سے. بدعتی راوی میں بیان کردہ حدیث. بدعتی راوی وہ ہے کہ جو قرآن و سنت میں ایمان اور شریعت کے احکامات ہیں، کہ جو قرآن مجید میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سنت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں صحابہ کو پریکٹیکلی کر کے دکھایا ہے اور کروایا بھی ہے،
ان کی غلطی بھی ہوئی ہے تو ٹھیک بھی کیا ہوا ہے، تو یہ وہ ہے کہ جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اب جیسے رکوع سجدے میں کوئی اختلاف نہیں ہے نا، تو اب آپ سوچئے کہ اس پہ اگینسٹ کوئی آدمی کچھ دینی حکم ایجاد کر کے اور وہ حدیث میں کفر اور فسق و فجور جیسے کر دے. مثلاً ایک حدیث میں کوئی یہ کہہ دے کہ جناب مثلاً بدکاری جناب جائز ہے اس صورت میں، تو کیا خیال ہے، آپ اس حدیث کو ایکسیپٹ کریں گے؟ آپ تو کنفرم کریں گے کہ جناب قرآن مجید میں واضح ہے کہ یہ بدکاری بہت ہی بڑا گناہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں حدیث پڑھیں تو ان میں بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ بھی یہ بہت بڑا گناہ ہے. بلکہ اس میں تو یہ بھی ہوا کہ یہ ریپ والے کیسز میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا بھی دی ہے ایسے مجرم کو. یا ایک کسی مرد عورت نے ویسی بدکاری کر لی ہے اور ان میں کسی نے کوئی ریپ نہیں کیا تو ان پہ پھر قرآن مجید میں حکم وہی ہے کہ کوڑے مارے جائیں ان کو، تو وہ بھی ہوا، وہ حدیث میں آپ کو ملے گا. تو اب یہ اگر حدیث میں اس کی الٹ بات آ رہی ہے تو پھر تو اس کا مطلب ہے کنفرم جعلی ہے. اس کو تو آپ 0 سے -100% کر لیں. ان کو بدعتی راوی کہتے ہیں، اور یہ وہی بندے ہیں کہ جن کو آپ وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل دجال قسم کے بندے ہیں، یعنی ایک بالکل جعلی ایجاد کر کے وہ دین میں کوئی نیا اضافہ جو خود قرآن اور سنت کے خلاف ہے وہ بیچ میں ڈال رہا ہے. تو اکثر انفارچونیٹلی آپ دیکھیں گے کہ فرقہ وارانہ ایجنڈا والے حضرات جو ہیں وہ آپ کو اس قسم کے ملیں گے. آپ کیسے ملیں گے اس کو آپ پچھلے لیکچر میں سن ہی چکے ہیں. اچھا، ضعیف حدیث میں اور ٹرمینالوجی کیا آتی ہے کہ کمزور حفاظت والے راوی کی بھی ہوتی ہیں کہ ایک بندہ ٹھیک ہے، نیک آدمی ہے، ریلائبل، اس کی ریپوٹیشن اچھی ہے، لیکن وہ بندے جو ہے نا وہ حدیث میں صحیح طرح سے وہ ان کی کوئی میموری اچھی نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ بھول کے ہوں کوئی چیز، یعنی کسی شخص کی حدیث کو محفوظ رکھنے کے لیے عمر کے کسی مخصوص حصے میں کمزوری واقع ہو گئی. ہو سکتا ہے نا بیماری بندے کو، یا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کچھ ہو گیا ان کو معاملہ، بڑھاپے میں بینائی کے ذریعے سے، یا انہوں نے ایک جو کتاب میں ڈائری میں جہاں کچھ لکھا ہوا تھا وہ جل گئی. ہو سکتا ہے نا پھر بعد میں بھول گئے وہ بابا جی، یہ ہو سکتا. تو ان کو مختلط ایسے بندوں کو کہتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ان کے بیان کردہ پھر حدیث اتنی اتھینٹک نہیں ہوگی. ظاہر ہے اس کو پھر اب دیگر اسی ٹاپک کی حدیثوں کے ساتھ میچ کر کے دیکھیں گے. اگر تو سیم وہی بات ہوئی تو پھر ٹھیک ہے، ادروائز پھر اس میں ان بابا جی سے کوئی کمزوری ہوئی. اگر حادثے سے پہلے اس شخص کی بیان کردہ حدیث کو الگ کرنا ممکن ہو تو پھر ٹھیک ہے. ان ظاہر ہے کہ وہ بزرگ ابھی ان کی میموری تھی، صحیح تھی، تب انہوں نے بیان کی تھی، اور ان کا اسٹوڈنٹ بتا رہا ہے کہ جناب میں نے کیا تب وہ استاد صاحب بالکل ٹھیک تھے، اور یہ تب کی بات ہے، وہ ایکسیڈنٹ اس کے بعد ہوا، تو چلو پھر تو وہ آپ کی وہ حدیث اوتھینٹک ہو سکتی ہے. لیکن حادثے کے بعد کی جو ہے وہ تو ان ایکسیپٹیبل ہو جائے گی، اس کی وہ ضعیف کمزور ہو جائے گی. وہ حدیث جن کے بارے میں یہ معلوم نہ ہو کہ اس شخص نے حادثے سے پہلے کی بات فرمائی ہے یا اس کے بعد کی یہ حدیث بیان فرمائی ہے تو پھر کنفیوژن ہے. تو اس لیے اس کو آپ پھر یہ ضعیف ہی کمزور ہی کہیں گے. تو یہ دیکھیے کہ ضعیف حدیث میں کتنی طرح ڈیوائیڈ کرتے ہیں. مزید دیکھیں، ثقہ راویوں کے حدیث سے اختلاف کے باعث مردود حدیث ہوتی ہیں. یعنی وہ ہوتی ہیں کہ آپ نے جب ریسرچ کی تو لیٹ سپوز 50 بندے ایک ہی ٹائم کے بہت ریلائبل آپ کو پورا ڈیٹا ملا. اچھا، اس میں سے پھر کوئی ایک آدمی ایسا ملا کہ جن کی جو بات ہے وہ بالکل الٹ بات ہے. پھر اس کا مطلب ہے کہ یار ان بابا جی کو کوئی مسئلہ ہوا ہے، اور یہ ان کی باقی جو ہے نا جو 49 ہے وہ سارے ان کی حدیث ساری ریلائبل اور ساری لاجیکل بات ہے، اور یہاں پہ کچھ غلطی ہے، تو یہ پھر مردود ہو جائے گی، ان ایکسیپٹیبل ہو جائے گی، یعنی 0% کہہ لیں آپ.
اور جہاں پہ بالکل وہ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن اور سنت کے خلاف ہو اس کو تو آپ -100% آپ کر لیں اس کو. اتنی جعلی قسم کی بات. مدرج حدیث، مدرج اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کی سند میں تبدیلی کر دی گئی ہو. یعنی اب وہ یہ بھی فراڈ ہو سکتا ہے نا کہ مثلا ABCD 4 آدمی ہیں، ان کے نام آ رہے ہیں، اچھا اب وہ بیچ میں آیا کہ یار اس میں جو مسٹر C ہے نا وہ کوئی ریلائبل بندہ نہیں ہے، تو فراڈ کر کے C کو ڈیلیٹ کر کے بیچ میں آپ کوئی مسٹر F کو ڈال دیں بیچ میں جو ریلائبل آدمی. تو اب محدثین نے جب یہ ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ جناب وہ F صاحب سے تو کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی، پتہ چل جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ بیچ میں اور پھر کسی اور کاپی میں آپ کو مل گئی اور وہاں پہ وہ حدیث میں پتہ چل گیا کہ وہ اصل میں مسٹر C کی بات تھی کہانی. تو یہ انہوں نے بیچ میں فراڈ کیا. مدرج ہے تو یہ بھی تو ایک فراڈ ہی ہے نا. اس کو آپ کتنے % آپ دیں گے؟ مدرج حدیث کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں، مدرج الاسناد اور مدرج المتن. یعنی مدرج اسناد کا مطلب بندے کے نام چینج کیے، اور متن کا مطلب ہے کہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کی وہ جو بات ہو رہی تھی اس میں کوئی تبدیلی کر دی. یہ وہ ہے. تو یہ بھی ایک فراڈ کی شکل ہے. اس کو کتنے % آپ دیں گے؟ میرے خیال ہے 0% ہی دیں گے، شاید ہو سکتا -10% آپ سمجھ لیں اسے. مقلوب حدیث یعنی کسی چیز کا رخ تبدیل کر دینا. مقلوب کا مطلب ہوتا ہے پھیلا دینا، یعنی الٹا کر دینا، معاملے کو چینج کر دینا. تو اس میں الفاظ بھی ہو سکتے ہیں چینج، بندے کے نام بھی چینج ہو سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ جیسے عبداللہ بن محمد کو غلطی سے ہو سکتا ہے محمد بن عبداللہ کر دیا، بندہ چینج ہو جائے گا نا. تو اس طرح کی چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت بھی آتی ہے کبھی کبھی، یہ زیادہ نہیں آتی اب. اچھا وہ محدثین کو یہ سارا کرنا پڑا آپ کو اس لیے نہیں کہ آپ نے انہی کے رزلٹ کو صرف دیکھنا ہوتا آپ کو، تو آپ کو اتنا ایشو نہیں. المزید فی متصل اسانید یعنی حدیث اضافہ کی گئی، یعنی حدیث کی بات میں مزید کوئی اضافہ کیا گیا. وہ آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ آپ نے دیکھا کہ ایک وہ حدیث کو پڑھا، اس میں کوئی آپ کو لگی عجیب سی بات، لیکن اب آپ نے سیم اسی ٹاپک کی اور حدیثیں پڑھی تو پتہ چلا کہ اس میں وہ بات نہیں ہے لیکن صرف ایک حدیث میں ہے، تو اس میں اس کا مطلب کسی نے اضافہ کیا ہے. اب کس نے کیا یہ پتہ نہیں. اب وہ بندوں کے نام دیکھے تو ہو سکتا ہے آپ کو مل جائے ڈیٹیل کہ کس صاحب نے کیا ہے، یہ حرکت کس نے کی ہے. مسترب حدیث، مسترب یہ وہی ہے کہ جو اردو میں ہوتا ہے، یعنی اصطلاحی مفہوم میں یہ اسی حدیث کو کہا جاتا ہے کہ جو متعدد اسناد سے روایت کی گئی ہے لیکن تمام اسناد قوت میں ایک دوسرے کے برابر ہوں لیکن ان میں کوئی تضاد پایا جاتا ہو. یعنی مسترب یعنی وہ اس میں وہ بات ایسی کہ آپ کو اضطراب آپ کے اندر آ گیا یار یہ کیا بھی. یعنی حدیث آئی وہ کوئی ایک بندوں کے نام سے آ رہی ہے اور دوسری آ رہی کسی اور سے، اور اب آپ نے کہا اچھا چلو یار ہو بھی سکتا ہے، ظاہر ہے کہ کلاس فیلوز تو ایک ٹائم ہے، تو آپ دیکھا کہ وہ جو 2 بندے وہ حدیث میں جو ڈیفرنٹ آ رہے ہیں تو پتہ چلا کہ وہ صاحب کا تو جی کبھی زندگی میں تعلق ہی نہیں ہوا اور وہ ایک ٹائم کے ہیں بھی نہیں، ایک علاقے کے ہی نہیں، اور سفر بھی نہیں کیا انہوں نے. اس نوعیت کی چیزیں بھی آپ کو مل جاتی. شاذ حدیث، شاذ حدیث اسے کہتے ہیں اکثریت کے مقابلے میں اکیلا، ایکسپشنل ہونا. یعنی شاذ وہ ہوتی ہے کہ جس کے راوی اچھے کردار کے ہوں، حدیث کے محفوظ ہونے والے ہوں، تو اس میں یہ ہو سکتا ہے اچھا وہ صرف ایک بندہ ہی بیان کر رہا ہے، باقی اس ٹائم کے ان کے کلاس فیلو کسی کو پتہ نہیں. تو اگر شاذ روایت کا متن صحیح حدیث کے خلاف ہو تو پھر تو کنفرم ہے ضعیف ہے، پھر تو آپ اس کو بالکل آپ 1% پہ لے جائیں یا 0% پہ لے جائیں کہ جو بالکل اوتھینٹک حدیث کے خلاف ہو. اگر نہ ہو تو پھر آپ ہو سکتا ہے کہ چلو اکیلا بندہ صرف اکیلے کو ہی پتا ہے تو چلو یار آپ اس کو، اور بندہ بھی ریلائبل ہے تو پھر ٹھیک ہے آپ 40% کہہ لیں، 50% تک کر لیں اسے. تو یہ دیکھیں کہ یہ ساری
ضعیف یعنی ویک احادیث کے اندر اس نوعیت کے فرق آتے ہیں۔ اب آئیے ضعیف احادیث کی بکس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، ان میں سے جس کو بھی چاہیں آپ شیئر کر لیں۔ اسکالرس کے نام ہیں، بکس کے نام بھی میں نے عرض کر دی ہیں، اس کو گوگل میں کریں آپ کو مل جائے گی، آپ کو اکثر ہی مل جائیں گی، کیونکہ اب عرب پبلشرز نے یہ کیا کہ وہ بہت ساری بکس آپ کو فری میں وہ کر دی ہوئی۔ اچھا ہو سکتا ہے کچھ نہ بھی ملے، میں نہیں کوئی گارنٹی نہیں دیتا آپ کو، تو بہرحال آپ سرچ کریں مل جائے گا آپ کو۔ اور اس میں یا اصل میں ان اسکالرس نے کیا کام کیا، انہوں نے صرف ضعیف حدیثوں کو اکٹھا کر کے بکس لکھ دی، وہ اس لیے تاکہ جس آدمی نے بھی ریسرچ کرنی اس کو پتہ چل جائے یار یہ والی حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے۔ تو ان اسکالرس نے یہ کام کر دیا۔ اب یہ بھی دیکھیں کہ آپ کے وہی تیسری چوتھی صدی ہجری کے اسکالرز ہیں، ان سب نے یہ لکھی ہوئی، تو وہیں سے آپ کو پورا ڈیٹا مل جاتا۔ یہ دیکھیں کچھ اور اسکالرز، ان کے نام ان کی بکس آپ کو لکھے ہوئے آ رہے ہیں۔ اب آپ بے شک میرے لیکچر کو یہیں پہ روک لیں اور روک کے آپ پھر چاہے آپ گوگل میں سرچ کر لیں ان بکس کو اگر آپ کو ضرورت ہے، اور نہ ہے تو کیا ضرورت ہے آپ کو، یعنی ضعیف احادیث کا عمل کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے لیے قرآن مجید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواتر کی جو سنت ہے وہی آپ کا دین کا حکم ہے۔ اب باقی صحیح احادیث میں یہ ہوتا ہے کہ بس وہ ایکسپلینیشن آپ کو مل جاتی ہے، وہ فائدہ آپ کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پریکٹیکل جو عمل ہے اور آپ نے کے لیکچرز میں بڑی بڑی کام کی چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں۔ تو وہ صحیح حدیث تک ہی اپنی لمٹ کو رکھیں اور اسی پہ آپ یوز کریں۔ یہ آپ کو یاد ہوگا حدیث کی ٹائپس میں نے شیئر کی تھی، ایک تو عمل کے لحاظ سے قابل عمل ہے اور کچھ ناقابل عمل ہے، یعنی جو منسوخ ہے یا جو کنفیوزڈ معاملہ ہے اس پہ تو عمل نہیں کرنا، لیکن جہاں پہ کوئی محکم بالکل کلیئر ہر چیز ہو، جیسے کوئی ایتھکس کی بات ہے کچھ ہے تو وہ بالکل ٹھیک ہے کرے۔ اور ناسخ سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جناب یہ کوئی پہلی دوسری حدیث میں کوئی ایک خاص صحابی کو کوئی بات کہی گئی تھی، اگلوں کو روک دیا گیا بھائی آپ نہ کریں وہ بات۔ اچھا، اور نسبت کے اعتبار سے آپ سے وہ پچھلے لیکچرز میں نے عرض کر دی تھی، ایک حدیث قدسی ہوتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بات بتائی ہوئی۔ مرفوع وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوتا ہے جس میں، اور موقوف وہ ہوتی ہے کہ جو کسی صحابی کا ارشاد اور یا ان کے عمل کی بات ہو رہی ہوتی ہے، اور مقطوع اس کو کہتے ہیں کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اگلی نسل ان کے بعد تابعین یا تبع تابعین میں سے کسی بندے کی بات ہے۔ اور دیگر ٹرمینالوجی میں یہ بھی آتی ہے مسند، کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق چاہے وہ اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے، جو بھی ہے اس سب کو مسند کہا جاتا ہے۔ جیسے مسند احمد بن حنبل ہے، یہ بک کا نام ہے۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اسکالر نے یہ ساری احادیث جتنی بھی اوتھینٹک ہیں جتنی بھی ان اوتھینٹک ہیں اور بہت پوری زندگی لگا کے انہوں نے کام کیا، تو 55,000 کے قریب احادیث انہوں نے اکٹھی کر لی، لیکن ابھی ریسرچ نہیں کی کہ یہ اوتھینٹک ہیں کہ نہیں، اور وہ فوت ہو گئے، تو اس کو پھر بعد کی نسل کے اسکالرس نے پھر اس پہ کام کیا۔ متصل حدیث کے کنیکٹڈ ٹو دا پروفٹ کے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر راوی کے پورے صحیح نام پورے اویلیبل ہو، تو وہ ہوتی ہے۔ زیادات الثقات کہ اگر ایڈیشنل کر دی کسی آدمی نے کوئی لفظ یا کوئی جملہ تو وہ احادیث سے آپ کو مل جاتا ہے۔ اور شاہد اور تابع وہ ہوتی ہیں کہ جو میں نے عرض کیا تھا پچھلے لیکچرز میں تفصیل سے کہ جناب یہ کیا ہوتا ہے۔ تو اچھا اب آئیے اس کو یوز کرنے کا۔ اب پہلے دیکھیے کہ قدسی حدیث ہے، اگر تو یہ پتہ چل جائے اوتھینٹک ہے پھر تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا ہے، پھر کام کیا اس میں عنایت ہوگی، اس میں کوئی ایمان کی بات ہوگی۔ مرفوع
یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے پہلے چیک کر لیں اتھینٹک ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور وہ کیا پوری امت کے لیے ہے یا کسی خاص صحابی کے بارے میں فرمایا، یہ چیک کر لیں۔ مسند تو وہی ہے کہ بس جو بھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ گئی ہے، اب پتہ نہیں اتھینٹک ہے کہ نہیں، تو اس کو چیک کرنا پڑتا ہے۔ موقوف ہوتی ہے کہ جو ٹھہری ہوئی ہے کہ جس میں ابھی صحابی تک کی بات ہے، تو اگر یہ کنفرم ہو جائے سارے اتھینٹک ہیں بندے، ریلائبل ہیں، تو پھر اس کا مطلب صحابی کا عمل یا ان کے کوئی ارشاد ہے تو وہ ارشاد کو آپ ضرور یوز کر سکتے ہیں۔ اور مقطوع میں یہ کہ اگر تابعی یا کسی اگلی نسل کے کسی صاحب کی بات ہے، بات کو دیکھ لیں، لاجیکل ہے، قرآن و سنت کے مطابق ہے تو ٹھیک بات ہوگی، اور اگر اس کے اگینسٹ ہے تو پھر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی تو اس نے نہیں رکھیں۔ تو تمام احادیث اور روایات کو یوز یہی ہے کہ آپ پہلے چیک کریں اتھینٹک ہے کہ نہیں ہے، اور پھر اسی بیسس پہ پھر آپ یوز کریں، اور یہ صرف صحیح احادیث کو ہی آپ یوز کریں۔ حسن حدیث ہے اور اس میں بات قرآن و سنت کے مطابق ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، چلو، یعنی جو 60 to 80% جسے آپ کرتے ہیں۔ اور ضعیف تو ہے کہ جو 1 to 50% ہے، اس کو اگنور ہی کر دیں کیونکہ اس میں غلطیاں ہوتی ہیں، اور جو موضوع یعنی فیک جعلی حدیثیں، اس کو تو بالکل ہی اٹھا کے پھینک دیں، یہ وہ بات۔ موقوف اور مقطوع روایات میں کچھ اور پہلو بھی ہیں کہ صحابہ کرام اور تابعین رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جو کام کیا ہے، تو اب صحابی کی بات جو ہے اس میں یہ دیکھ لیں کہ ان کا اجتہاد ہے، انہوں نے کچھ لاجیکلی کچھ سوچا ہے اس معاملے کو، تو اگر تو وہ اسی خاص ٹائم کے متعلق ہے بات تو چلو ان کی بات ہوئی، اور اگر ابھی بھی ویلڈ ہے تو پھر بڑی اچھی بات ہے کہ ان کے علم سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ماضی کی واقعات پہ اگر کوئی بات ہے، کوئی مستقبل کے امور سے متعلق کچھ خبریں، یا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد ہیں، تب تو پھر کچھ پتہ چلتی ہے بات جو ہے، لیکن صحابی کو تو ظاہر ہے اس کا علم ویسے تو نہیں ہوگا نا بعد میں کیا ہوگا، تو بس انہوں نے اگر اندازہ کیا یار اس طرح کا تو ٹھیک ہے، ان کا اندازہ وہ بعد میں آپ چاہیں تو ہسٹری کے اندر ہم میچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ جناب وہ بات جو ہے واقعی ہوئی بھی ایسی کہ نہیں ہوئی۔ تو پریکٹیکلی میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایسی ضعیف حدیثوں میں ایسی چیزیں ملتی ہیں، اور اس میں پریکٹیکلی ہوتا کچھ بھی نہیں، یعنی وہ فیوچر کی کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے اور فیوچر میں کچھ بھی نہیں ہوا اب تک، تو یہ عموماً جعلی حدیثیں ہی نکلتی۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں بہت سی جعلی حدیثیں بھی آپ کو ملیں گی۔ مثال کے طور پر آپ نے وہ بڑا سنا ہوگا کہ جی وہ صحابہ کرام میں آپس میں جنگ ہوئی، تو اس میں وہی کہا جاتا ہے کہ یہ جناب اس میں اب صحابی بھی بہت لمبے عرصے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے رہے، علی، طلحہ، زبیر اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ، تو جی ان میں جنگ، اچھا وہ مجھے یہ تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھی، تو پھر بعد میں وہ جب پوری ریسرچ کی ساری احادیث کو اکٹھا کیا تو اس پورے کا رزلٹ پھر میں نے اپنی بک میں لکھ دیا کہ جس میں صحابہ کرام سے متعلق دور جدید کے سوالات، اس پہ پھر بک میں پورا لکھ دیا کہ ایکچولی کیس ہی کچھ اور تھا، یعنی معاملہ یہ تھا کہ ایک بغاوت کا کیس تھا، اور علی رضی اللہ عنہ کی اجازت لے کے طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما نے عراق جا کے باقاعدہ ایک ایکشن لیا اور دہشت گردوں کو قتل کیا۔ تو علی رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا تو وہ پھر پہنچے، انہوں نے بتایا کہ بھائی آپ دیکھو ان کو اگر آپ کر رہے ہیں تو اس سے ہوگا کیا کہ یہ قبائلی ان میں ابھی وہ عادت ہے، تو ہوگا کہ آپ نے 500 بندے مرے نا تو یہ 5000 دشمن بن جائیں گے۔ کہا ابھی بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن وہ دشمن بن چکے تھے، اور انہوں نے رات میں یہی کیا کہ علی، طلحہ اور عائشہ رضی اللہ عنہم پہ حملہ کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں آپس میں وہ ہوئے، اور طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما دونوں شہید ہوئے، لیکن علی رضی اللہ عنہ نے یہ ان کو آ گیا نظر کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ وہ اونٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، تو انہوں نے ان کے اپنے بھائی کو اسپیشلی بھیجا کہ آپ ذرا اپنی بہن کو آپ وہاں سے نا پلیز نکال کے لیں تاکہ ان پہ کوئی وہاں پہ خطرہ نہ رہے، اور وہ اور پھر
ختم بھی انہوں نے جلدی سے کیا ختم، اور پھر جتنے بھی زخمی تھے تو سب کو انہوں نے علاج جو بھی اس زمانے میں تھا وہ انہوں نے کیا. تو ایکچولی یہ تھا، لیکن اس کے اگینسٹ بڑے منفی اور جعلی کہانیاں آپ کو بہت کچھ ملیں گی. اسی طرح علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما، ان کے اگینسٹ بھی بڑی کہانیاں آپ کو، جعلی روایات آپ کو ملیں گی. تو اسی میں آپ کنفیوز ہوں گے. اب میں نے اس پہ پھر جب ریسرچ کی تو وہ کر لیا. جب آپ اس کو بالکل کریٹیکلی آپ چیک کر لیں، دیکھ لیں، اگر لاجیکل لگے تو ٹھیک ہے، نہ لگے تو آپ خود علم الحدیث کی بیسس پہ ہی آپ خود ریسرچ کر لیجئے اس میں. اچھا، حدیث کے نام کے ساتھ کسی مخصوص الفاظ بولے تو یہ حدیث سے مرفوع کہتے ہیں. یہ اس طرح کے الفاظ آ جاتے ہیں، یرفع یعنی اسے بلند کیا گیا، ینمی یعنی اسے بڑھایا گیا. تو اس طرح کے یہ الفاظ بھی آتے ہیں. یعنی اس میں یہ لگتا ہے کہ ایک راوی نے صحابی کے نام سے اصل وہ بات وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی. تو اس طرح کی روایہ، ایسی اس نوعیت کے الفاظ بھی آتے ہیں. تو اس میں بھی غلطی بھی ہو سکتی ہے اور صحیح بات بھی ہو سکتی ہے. صحابی کسی حدیث کو قرآن مجید کے کسی آیت کی شان نزول سے متعلق بیان کر رہا ہے تو اس کو حدیث میں مرفوع ہوتی ہے. یعنی ظاہر ہے کہ صحابی جو خاص طور پہ جو بہت پہلے ایمان لائے تھے، جیسے عمر رضی اللہ عنہ کی بات ہو یا علی رضی اللہ عنہ کی بات ہو کہ جناب یہ جو صورت ہے یہ اس ٹائم نازل ہوئی تھی، بڑی اوتھینٹک بات ہوگی جو انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے پریکٹیکلی سنا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے اس کا استعمال ایسے کرتے ہیں. اچھا، دیگر اقسام بھی ہوتی ہیں. متصل حدیث بھی کہتے ہیں کہ جو منقطع کا متضاد ہے. یعنی متصل اس کا مطلب ہے کہ سند پوری ہے، اگرچہ یہ مرفوع یا موقوف ہو، یعنی چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابی تک بات ہو لیکن پورے بندوں کے صحیح نام موجود ہوں. اس کو موصول کہتے ہیں کہ وہاں تک یہ پہنچ گئی، یہ بات موصول پہنچ گئی وہاں تک. لیکن اب وہ بندے آپ کو چیک کرنے ہوں گے کہ بندے ریلائبل تھے کہ نہیں تھے، تو وہ ملتا. زیادات الثقات یعنی کسی ریلائبل بندے نے اس کی کوئی ایکسپلینیشن کر دی تو وہ اس کو آپ کہتے ہیں زیادات الثقات. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کر دی اور ساتھ ایکسپلینیشن کر دی انہوں نے. اس میں ظاہر ہے کہ وہ انسان ہے، صحیح بھی بات ہو سکتی ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے، بندہ ریلائبل ہے، اتنی بات آتی. اعتبار کا مطلب ایک تو اردو کا ہوتا ہے اور عربی میں ہوتا ہے کہ یہ امور میں غور و فکر کرنا، کہ جنہوں نے ایک باقاعدہ ڈیپتھ کے ساتھ ریسرچ کیا اور دیکھا. تو ایک حدیث کو صرف ایک راوی نے روایت کی ہے تو اس حدیث کو دیگر اسناد کے ساتھ لے جا کے جو میچ کرتے ہیں اس کو اعتبار کہا جاتا ہے. اچھا، دونوں میں احادیث اوتھینٹک احادیثیں ہیں، دونوں میں صحیح آ گئی، ایک ہی بات آ گئی تو زیادہ اعتبار ہو جاتا ہے، زیادہ اوتھینٹک بات ہو گئی. مطابع یعنی موافقت کرنا، یہ وہی کہ آپ ریکنسائل کر رہے ہوتے ہیں حدیثوں کو. ایک ضعیف حدیث کو آپ نے صحیح حدیث کے ساتھ ریکنسائل کیا، باتیں کی ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا ہاں جی کہ ہے تو راوی تو اب ریلائبل نہیں ہے لیکن بات ٹھیک ہے. اچھا، شاہد کا یہ لفظ آپ سن چکے ہیں، تو یہ ہوتی ہے گواہ. یعنی ایک صحابی نے کوئی بات اگر بیان کی ہے پوری کوئی حدیث کی، اچھا وہ دوسری راوی انہی الفاظ میں پھر وہی حدیث کسی اور صحابی سے بھی یہ پوچھ رہا ہے، وہ بیان کر رہا ہے، تو یہ شاہد ہوگا، یعنی دوسرا ایویڈنس مل گیا آپ کو. تو یعنی اس سے وہ پھر حدیث مضبوط ہو جاتی ہے. فائدہ یہ ہے اس کا. تو شاہد کا یہ مطلب ہے. اب میں اگزامپل کے طور پہ آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ جس سے آپ نے ریسرچ کرنی ہے. میں نے اگزامپل کے طور پہ وہی hadith.islam.db.com پہ یہ کی ہے سرچ، لیکن آپ کسی اور ویب سائٹ پہ بھی کر لیں، جیسے وہ جامعہ شاملہ اس کے نام سے آپ سرچ کریں، یہ بھی آپ کو ویب سائٹ مل جائے گی اس میں. تو اس میں دیکھیں ابحث
یہاں پہ یہ سرچ آپ نے کرنی ہے. اب میں نے سرچ کیسے کی؟ المہدی. مجھ سے سوال کیا گیا ایک اسٹوڈنٹ نے کہ جناب یہ مہدی، امام مہدی آنے کا، تو اس پہ کیا حدیث میں کیا ہے؟ میں نے کہا چلو سرچ کروں. اب سرچ کیا تو المہدی کر کے سرچ کیا تو ساری کچھ 7-8 حدیثیں مل گئیں مختلف بکس میں. اچھا آپ دیکھیں کہ اس میں یہ بکس وہ ہیں کہ جن کے آپ کو نام معلوم نہیں ابھی ہوں گے، یعنی بخاری، مسلم، ترمذی، ان میں نہیں ہے، کوئی اور بکس میں ملی ہے. اچھا اب اس کو اپنے استعمال کیسے کرنا ہے؟ اس میں سے آپ دیکھیں کہ یہ جو اقرا الحدیث، اسی کو آپ کلک کریں نا تو وہ کھل جائے گی وہ پوری حدیث کی بات. اب میں نے کیا تو یہ دیکھیں یہ پوری بات، لیکن دیکھیں اس میں پورے راوی کے نام نہیں، صرف ایک ہی بندہ مطر صاحب ہے کوئی، لیکن انہوں نے پھر آگے بات کی ہے جو بھی کی انہوں نے مہدی کی بات، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے یہ بات، مطر صاحب نے کی ہے. اور قالا کعب، کوئی کعب صاحب نے یہ بات کی ہے. اچھا ٹھیک ہے جی، اتنا پتا. لیکن اس میں اب عربی میں اس کا ترجمہ آپ کر لیں خود تو آپ کو ہو جائے گا آئیڈیا کہ بات انہوں نے کعب صاحب نے کیا کہی تھی. اب ظاہر ہے کعب صاحب کون ہے اور مطر صاحب کون ہے اس کا بھی نہیں پتا. آگے میں دیکھتا ہوں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ کیا ہے کہ اچھا دوسری کو کلک کیا تو اس میں بھی یہ دیکھیں یہاں پہ بھی مطر صاحب ہے، لیکن ان رجل، ایک آدمی سے سنی ہے یہ بات. اور وہ جو ایک صاحب ہے وہ پتہ نہیں کون ہے، انہوں نے ابھی سعید خدری رضی اللہ عنہ سے یہ سنی ہے بات. تو دیکھیں 3 بندوں کے نام آئے. تو اب ابھی سعید خدری رضی اللہ عنہ کی بات ہے، ان الحدی اقنی اجلا. اب ظاہر اس کا ترجمہ آپ کو کرنا پڑے گا کہ المہدی، مہدی کون ہوتا ہے؟ القنی، کنی، کہ ان کی کنیت وہ ہوگی. اور اس نوعیت کی کوئی بات ہے. اچھا نیچے آپ دیکھیے تو روایات میں راوی میں وہ رجل صاحب جو پتہ نہیں کون صاحب ہے ان کا نام نہیں پتا، نام ہی نہیں پتا تو کچھ نہیں ہے. اور مطر صاحب کو بھی کچھ پتا نہیں ہے، لیکن ابھی سعید خدری رضی اللہ عنہ کا لکھا ہوا ہے. اس کو کلک کریں تو آپ کو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ڈیٹیل آ جائے گی کہ یہ کون صحابی ہیں، ان کا کیا معاملہ ہے. تو یہ پتہ چل گیا کہ یہ صحابی ہیں، مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے. نیچے ان کے پورے ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی، ان کے اسٹوڈنٹ کون ہیں، ان کے ٹیچر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کچھ اور صحابہ کرام سے بھی سیکھا ہوگا، اور یہ پوری بات. اور کوئی جرح تعدیل ہوئی ہو تو وہ بھی مل جائے گی. اب میں نے وہ مطر صاحب کو سرچ کیا تو ان کا تو کچھ نہیں ملا، لیکن کوئی ابو مطر صاحب کا ملی ہے کہانی. تو ابو مطر صاحب کے بارے میں بھی یہ لکھا ہوا ہے مجہول، کہ اسکالرس نے جب ریسرچ کی کچھ پتہ نہیں ہے کون صاحب ہے. اور اس پہ پھر آپ یہ الجرح والتعدیل پہ کلک کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان پر جو ریسرچ ہوئی تو کیا. تو ابن حجر اسکالر جنہوں نے یہ ریسرچ کیا وہ بھی لکھ رہے ہیں مجہول بھی، کچھ مجھے نہیں پتہ چلا یہ کون صاحب ہے. الذہبی صاحب یہ ایک اور اسکالر نے بھی ریسرچ کی ہے، لا یدری، کہ بھی مجھے نہیں معلوم بھائی یہ کون صاحب ہے، انہوں نے بھی یہی کہا. دیکھیں تو اس لیے ان کو مجہول کہہ رہے ہیں. مجہول کا مطلب ہے کہ ابھی ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کون صاحب ہے. اور وہ مطر صاحب کا تو بالکل سرے سے کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ ابو مطر کوئی ہیں، ہو سکتا ہے مطر کے والد صاحب ہوں، تو ان کا بھی کچھ پتہ نہیں. تو جناب اس طرح سے آپ ریسرچ آپ ایسے کریں گے کہ جب بھی آپ حدیث کا کرنا ہو. اب یہ مہدی کا پھر رزلٹ یہی ہوا، ساری دیکھی تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد نہیں ملا. یعنی یہ اصل میں بندوں کی باتیں ہیں جو انہوں نے کی ہیں کہ یہ جی کوئی مہدی ہیں، کوئی ہدایت والے بندے ہیں اور کچھ ہے. اچھا اس کو پھر میں نے ہسٹوریکلی جب لے جا کے دیکھا تو پتہ چلا کہ جس وقت یہ بنو عباس نے بنو امیہ کی حکومت پہ بغاوت کی تھی تو اس بغاوت کے موقع پہ یہ مہدی کی پوری کہانیاں اس زمانے میں بنی. اور وہاں سے بنتے بنتے یہ پروپیگنڈا کر کے، اور ہوا یہ تھا کہ جناب بنو امیہ کی حکومت کو الٹا دیا اور بنو عباس کی حکومت بن گئی. بس کہانی یہ تھی، اس کا کوئی دین سے کوئی تعلق نہیں تھا. ایک
سیاسی معاملہ ہی تھا، لیکن بنو امیہ میں صرف ایک صاحب بچ گئے تھے، عبد الرحمن صاحب، تو وہ بچ گئے اور وہ اسپین میں چلے گئے، اور اسپین میں پھر حکومت مل گئی ان کو، انہوں نے وہاں پہ چلا دی تھی. تو بس کہانی یہ تھی. تو جناب حدیث کے ریسرچ آپ ایسے کر سکتے ہیں. تو جناب جزاک اللہ خیر. اب جو سوالات ہیں ای میل کر لیجیے. اگلی لیکچر میں ہم مزید اسی میتھڈالوجی میں مزید بات کریں گے، اور یہ ہو کے پھر ہم پریکٹیکلی شروع سے لے کے آخر تک کچھ چند احادیث کی وہ کر لیں گے، تو اس سے آپ کو پورا آئیڈیا آ جائے گا، اور پھر آپ خود ریسرچ کرتے چلے جائیے گا. جزاک اللہ خیر واحسن الجزا.